کرم یا محمد، ہو نگاہ کرم یا محمد، غمزدوں نے تجھے ہے پکارا، ہو نگاہ کرم یا محمد، ہو نگاہ کرم یا محمد، غمزدوں نے تجھے ہے پکارا، اور کچھ بھی نہیں پاس میرے، اور کچھ بھی نہیں پاس میرے، بس تیرے نام کا ہے سہارا، ہو نگاہ کرم یا محمد، تو نے لاکھوں کی قسمت سنواری، ہے خدا کی خدائی تمہاری، تو نے لاکھوں کی قسمت سنواری، ہے خدا کی خدائی تمہاری، کربلا کے شہیدوں کے صدقے، کربلا کے شہیدوں کے صدقے، میری جانب بھی ہو ایک اشارہ، ہو نگاہ کرم یا محمد، دو جہاں کا ملا راج تجھ کو، بے کسوں کی ہے سب لاج تجھ کو، دو جہاں کا ملا راج تجھ کو، بے کسوں کی ہے سب لاج تجھ کو، اس کو ڈر ہے بھلا کس بلا کا، اس کو ڈر ہے بھلا کس بلا کا، جس نے پکڑا ہے دامن تمہارا، ہو نگاہ کرم یا محمد، گرچہ سائن سراپا خطا ہے، پھر بھی آقا تمہارا گدا ہے، گرچہ سائن سراپا خطا ہے، پھر بھی آقا تمہارا گدا ہے، تیرا ہو کر جہنم میں جائے، تیرا ہو کر جہنم میں جائے، کیسے رحمت کو ہوگا گوارا، ہو نگاہ کرم یا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب امیر الدین، جناب توقیر الدین، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت خوب انداز، اور ماشاءاللہ آپ ٹریول کر کے اسپیشلی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے آئے ہیں، آپ کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ خیریت سے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ ٹھیک ہے جناب، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے پروفیسر ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب نے۔ السلام علیکم عمران بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہماری بہت پیاری ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ۔ السلام علیکم میمونہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی صحت کچھ ڈاؤن تھی، اب بہتر ہیں آپ؟ بہت بہتر ہوں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بالکل جناب، ہم کال شامل کریں گے کیونکہ بہت سی کال جو ہیں وہ بھی آتی ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، اور کالز ہم لیں گے، اگر کال ہے تو ابھی ہم فوراً سے پک کر لیتے ہیں۔ میمونہ جی آپ سے آغاز کروں گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، 10 دن گزر چکے ماشاءاللہ،
اور وقت کا تو بالکل جیسے پتہ ہی نہیں چلا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اس کی مناسبت سے بھی ہم بات کچھ کر لیتے ہیں کہ غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی جبلت میں شامل ہے, جو ہماری فطرت میں شامل ہے, اور اس کو ہم غصے میں ریاکٹ کیسے کرتے ہیں, اصل وہ ہماری تعلیم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ غصے میں ریاکٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ قرآن و سنت کی خاص طور پہ اس کی روشنی میں تو اس کی تعلیم ایک تو لوگوں کو دیجیے, اور کہیں پہ یہ بھی بتائیے کہ غصہ کچھ جگہوں پہ اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں, یعنی کس طرح ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے لیکن اس پہ عمل کیسے کریں, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا علی مرتضیٰ کا قول ہے کہ ہر غیرت مند آدمی کو غصہ آتا ہے. بالکل. غصہ ایکچولی ری ایکشن ہے اس ایکشن کا جو ناجائز ہو, جو غلط ہو, جو برا ہو. اس پر جو ری ایکشن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اور وہ بالکل جیسے آپ نے کہا یہ فطرت میں ہے, ہماری جبلت میں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس میں آگ بھی رکھی ہے, بالکل, اس کا جو خمیر گوندھا ہے. جی جی جی. تو یہ کسی میں کم ہے, کسی میں زیادہ ہے, لیکن یہ ہوتا ہے. جی. اب اصلی بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. مجھے یاد ہے کہ مجھ میں خود میں بھی غصہ کافی ہے. تو جب ہم شروع میں اپنے بڑوں کو بھی دیکھتے تھے, اساتذہ کو بھی دیکھتے تھے, ہر بزرگ کو ڈانٹتا ہوا دیکھتے تھے, اور پھر اس پر ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ ریاکٹ نہیں کرنا, بڑے کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی, بڑے کی استاد کی کوئی بات غلط ہوتی ہی نہیں ہے, اچھا وہ مار کٹائی کر لیں, وہ برا بھلا کہہ لیں تو بھی آپ شکایت نہیں کر سکتے. تو ایک تربیت تھی جس کا ہم نے پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ غصہ آ رہا ہے, ڈیفینیٹلی آئے گا, اس بات پر جو جائز نہیں ہے, لیکن آپ نے بڑوں کے سامنے اس کو شو نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹوں کے سامنے شو ہو سکتا ہے. تو اور بڑے ہوئے تو پھر سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے سکھائے ہیں. آپ نے فرمایا کہ غصہ آگ سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے, اور انسان کو جب غصہ آتا ہے تو شیطان اس کی رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, اور وہ اس کے نتنوں تک میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں اکثر سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے, اور شیطان اس کی سانس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور اس سے وہ کرا کے چھوڑتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. صحیح. اور یا وہ کر چکتا ہے تو اس کے بعد اسے ملامت وہ خود کو کرتا ہے کہ یہ بات تو تھوڑی سی دیر میں ٹھہر جاتا. سائنس نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ 12 سے 14 منٹ اپنے غصے کی حالت میں قابو پا لیں تو اب آپ کو حدیث مبارکہ سمجھ میں آئے گی. آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک جسمانی ایک تدبیر ہے. جسمانی تدبیر اس کی یہ ہے کہ آپ مرد ہیں اگر تو آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں, تھوڑی دیر باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے. مرد ہیں یا عورت ہیں, آپ اپنی پوزیشن بدل لیں, جگہ بدل لیں اپنی. اچھا ٹھیک ہے. جگہ بھی بدل لیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. اور جسمانی تدبیر کیا ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں, کیونکہ آگ کو پانی بجھاتا. یہ تو ہو گئی جسمانی. پھر فرمایا روحانی بھی ہے. روحانی, ذہنی جو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے, اور فرسٹریٹ کر دیتی لوگوں کو. آپ نے فوراً اونچی آواز سے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب وہ خون میں گردش کر رہا ہے یا نتنوں میں بیٹھا ہے, یا وہ آپ سے کرائے جا رہا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, تو وہ اس میں سے نکل دوڑے گا. شیطان ایک بار حضرت موسیٰ سے ملا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند لگتے ہو, ذی شعور لگتے ہو, تم نے کیسے اللہ سے پنگا لے لیا, اللہ سے ٹکر لے لی, تو معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو کہتا میں تیار ہوں, تم منوا دو, اللہ تعالیٰ تم سے بات چیت کرتا ہے تو میں آج اللہ کو منا لیتا ہوں. شیطان کے سفارش لے کے سیدنا موسیٰ گئے. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگنے تیار ہے, آپ معاف کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا, ہاں بس یہ جائے آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. اچھا. حضرت موسیٰ آ کے شیطان سے دوبارہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اسی پر تو یہ سارا فساد ہے, میں تو نہیں یہ مانوں گا, لیکن ہاں آپ بھلے آدمی, آپ نے مجھ پہ احسان کیا اور میں کسی کا احسان نہیں رکھتا. میں آپ کو ایک ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس پر میرا بس چلتا ہے, اور جو ان چیزوں 3 سے بچ جائے
میرا اس پہ بس نہیں چلے گا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں بتاؤ. تو وہ پہلی تدبیر یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہوں کہ ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کو ایک تو کبر میں مبتلا کر دیتا ہوں. اس سے اس کی نیکیاں تو ضائع ہو جاتی ہیں, الٹا گناہ لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. دوسرا, جب غیر مرد اور غیر عورت اکیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دونوں پہ حملہ کرتا ہوں. اور تیسرا, جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسے کھیلتا ہوں جیسے بچہ فٹ بال کے ساتھ. اللہ اکبر. میں اسے اپنے ٹھڈوں پہ لے کے بالکل صحیح. اور ایسے دوڑاتا ہوں جب تک کہ وہ نقصان کرنا دے. تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. کال شامل کریں گے, ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں گے. جی کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ یہ بتائیے. جی جی رحیم یار خان سے کال ہے. جی فرمائیے سمین صاحبہ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے, کیا پوچھیں گے؟ میں نا ڈاکٹر صاحب پہ میری سر میں درد بہت ہے, نیند نہیں مینوں آندی. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ کلیئرٹی نہیں ہے. آپ نے کیا کہا؟ سر میں درد رہتا ہے عمران بھائی, سر میں اور آنکھوں میں درد رہتا ہے. اور ایک اور کال بھی شامل کریں گے. جی دوسری کال بھی. جی جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. میں نے کہا کہ بال عورت کے اگر کاٹے جائے خواب, اس کی تعمیر چاہیے تھی. خواب میں آپ نے دیکھا کہ کسی عورت کے بال کاٹ رہے ہیں, عورت اپنی ہو تو اس کی تعمیر چاہیے تھی کہ نہیں میرے بھائی, وہ عورت کیا کوئی اپنی اور ہے, ماں بہن بیٹی بیوی ہے, کوئی غیر عورت, کوئی اپنی ہے جن کا بیگم ہے. ٹھیک ہے عمران بھائی, ایک تو ان کی خواب کی تعبیر اللہ کرے اچھی ہو, بتائیے گا آپ جو بھی آپ بتائیں. اور دوسرا وہ جو دوسری بہن کا سر درد کا وظیفہ وہ بھی پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر درد کی وجہ سے پہلے بھی وظیفے بتا چکا ہوں, نیا بتا دیتا ہوں. 30ویں پارے میں ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. یہاں تک سورہ انشقاق ہے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. یہ آنکھوں پہ بھی چونکہ آپ کے درد ہے اور سر میں بھی درد ہے, تو اس آیت کریمہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کریں اور آنکھوں پہ اور سر پہ پھیر لیں. چاہیں تو پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور پانی بھی اس کا پی لیں. اور یہ نیت کریں کہ جو بھی آپ کے اندر کسی بھی قسم کی وجہ سے کوئی جسمانی بیماری یا نظر کی وجہ سے اگر یہ درد ہے, القت ما فیہا وتخلت, یہ سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا اور مجھے ان تمام تکالیف سے خالی کر دیا. یہ آیت جو ہے یہ تمام کے تمام برے اثرات سے بھی بچاتی ہے. انسان میں روحانی کوئی اگر بیماری ہے, نظر, کوئی آسیب, کوئی جھپیٹا یا کوئی جادو ٹونا, اس سے بھی انسان سے شفا یاب ہوتا ہے. اور اگر اسی طرح کوئی جسمانی بیماری ہے تو اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ جسمانی بیماری کو القت ما فیہا وتخلت, کہ اس نفس میں جسم میں جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی بیماری اللہ کی طرف سے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. رہی بات بال کاٹنے کی, تو اول تو اس طرح کے خواب جو آتے ہیں ان کے مختلف سیزن میں مختلف حالات کی تعبیر ہوتی ہے. مختصراً یہ کہ اس عورت کا کیونکہ بال کاٹنا مناسب نہیں ہے, لیکن عام طور پہ بال کاٹنے میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کے بال کاٹے جائے اس کو قرض وغیرہ ہوتا ہے, قرض وہ اترنے کی طرف انڈیکیشن ہوتا ہے. تو ہم اچھی شگون لیں گے کہ ہو سکتا ہے ان کے قرض وغیرہ اترنے کے اللہ تعالیٰ کو سبیل پیدا کر دے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی عمران بھائی کال ایک شامل کریں, خواب کے بارے میں آپ سے دوبارہ بھی بات کروں. کال پہ کون جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. ملتان سے کال ہے جی اقرا صاحبہ کی. فرمائیے اقرا صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی احسن بھائی, ہم نے سوال پوچھنا تھا کہ ہم گھر فروخت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی خرید نہیں رہا, اس کے بارے میں پوچھنا تھا. کس کے بارے میں جی؟ جی اور ایک اور بھی تھا کہ گھر سیل نہیں ہوتا, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ آپ کی یہی سوال ہے, گھر سیل نہیں ہوتا, گھر بیچا جاتا ہے؟ جی اور ایک اور سوال بھی تھا, ایک اور بات تھی کہ ہماری آپی کے بارے میں. جی جی کیجئے, سوال کیجئے. جی وہ نا آپی میری ہیں کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں, ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں, تو ان کے گھر والوں نے, سسرال والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا. ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے گھر سے نکال دیا کہ بیٹا پیدا ہونا تھا, بیٹی کیوں پیدا ہوئی, اس وجہ سے. اور وہ اب ہمارے پاس ہیں اور وہ چاہتی کہ آپ ان کی کوئی مدد کر دیتے.
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میمونہ صاحبہ آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا عمران بھائی آپ سے بھی کہ یہ گھر سے نکال دیا شوہر نے اور بیٹی پیدا ہوئی اس لیے نکال دیا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ محروم لوگوں کا یہ ہے جو رحمت سے, اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت سے محروم ہونا چاہتے ہیں اور وہ خود لکھتے ہیں اپنے نصیب میں یہ محرومی, اس لیے کہ یہ بات تو اس عورت کے بس میں نہیں تھی, اس نے تو بیٹی پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. بالکل صحیح. تو یہ تو 100% اللہ تعالیٰ سے مقابلے والی بات ہے. جی ہاں جی ہاں. ابھی اللہ تعالیٰ پہ مقدمہ کر دیا انہوں نے, ابھی اللہ تعالیٰ خود ان سے اس بات کا حساب لیں گے. بہرحال اس دنیا اور معاشرے کے حساب سے بات کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. معاذ اللہ. جی جی یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور آپ اس کو انکریج اس طرح سے کرتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو مل کر درست کرنا چاہیے, مل کر درست کرنا چاہیے, یعنی حکومت کو بھی, معاشرے کو بھی, بزرگوں کو بھی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. عمران بھائی یہ تو ایک شخص ایسا ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے نا, گناہ کا مرتکب بھی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس سے شادی کر کے لایا ہے اور جس سے وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ اس کی بیوی بھی جو کسی کی بیٹی ہے نا, بھائی یہ دنیا آگے چلے گی کیسے؟ پھر آپ کی ماں نے آپ کو وجود دیا, وہ ماں جو آپ کی ہے جس نے آپ کو جنا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا. یہ تو دنیا کا سلسلہ ہے, تو آپ کا ایک زندگی کا ایک وہ پارٹنر ایسا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے لازمی حصہ بنایا. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, کہ اللہ نے اسی صنف سے آپ کا ایک پارٹنر بنایا دیا, اس سے نسل پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو سمجھے جو آپ نے امتی کے لیے رحمت بیان کی کہ جی وہ دو انگلیوں کے اس طرح ساتھ ہوں گے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ان سے پیار فرمایا. تو ایسا شخص تو محروم القسمت ہے کہ وہ اگر بیوی کو صرف اس وجہ سے نکال دیتا اس نے بیٹی جنی ہے. اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے, میں بھی بہت سے لوگوں سے جانتا ہوں کہ یا تو ساس کا پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں بیٹا اور وارث چاہیے, اگر بیٹا نہیں ہوا تو بہو کو گھر بھیج دیتے ہیں. اسی طرح بہت سے شوہروں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو بھائی تو آپ کا اسپرم ہے, آپ کا نطفہ ہے, وہ تو صرف ایک کھیتی بونے کی جگہ ہے, اصل تو آپ ہیں باپ, وہ آپ کا اصل میں خون ہے کہ آپ نے کیا جانا ہے. وہ تو صرف ایک سمجھیے کہ آپ کے ذریعہ بن گئی ماں بننے کا, ورنہ آپ اپنے آپ کو بلیم کریں, آپ اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیں کہ آپ نے یہ جانا ہے. یہ کوئی ایسی بات ہے, شرم آنی چاہیے. ہندوستان میں تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ پہلے شروع کے ہی 1-1.5 مہینے میں وہ فلوئڈ سے چیک کر لیتے ہیں کہ میل ہے کہ فیمیل, اور اگر فیمیل ہے تو وہ ابورٹ کر دیتے ہیں تاکہ پیدا ہی نہ ہو. اور یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے, وہاں کیا پاکستان میں بہت سے ایسے بدبخت ہیں اور جو جھولے میں ڈال جاتے ہیں, سوشل وہاں جو ورکر ہیں ان کے جھولے میں پھینک جاتے ہیں بچیوں. جی ہاں بچیوں کو پھینک جاتے ہیں. یہ بڑی ہی ایک بہت بڑی جہالت ہے جو کہ اسلام کے بالکل برعکس ہے. اسلام میں بچیوں کو رحمت فرمایا ہے, بیٹیوں کو پسند فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو تھی, نسل ان سے چلی, تو اس کے باوجود اپنی بچیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اس قدر سمجھ سے باہر ہے کہ کون ایسے مرد ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں. بڑا ظلم ہے. اور عمران بھائی یہ بھی بتا دیجیے کہ انہوں نے کہا کہ گھر نہیں بکتا, اس کے لیے ایک وظیفہ, ایک کال شامل کریں گے. جی کال کن کی ہے جی؟ السلام علیکم. جی فرمائیے سوال کیجیے. ان کی آواز نہیں آ رہی, دوبارہ بولیے گا پلیز بیٹا. جی السلام علیکم. جی تنویر بات کر رہا ہوں. احسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ اچھا احسن بھائی, چھوٹی بیٹی ہے میری امان فاطمہ اور حرم فاطمہ, یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں اور یہ قرآن حفظ کرنا چاہ رہی ہے. اس کو ہم نے داخل کروایا اور اس کو یہ سورت بھی سنانا چاہ رہی ہے آپ کو, اور دوسرا قرآن پاک حفظ کرنا ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ نقصہ بتائیں, مثلا کہ جیسے اس کا حافظہ تیز ہو اور جلدی سے جلدی یہ قرآن پاک جو حفظ کر لیں. حافظے کے لیے وظیفہ, اور ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو, آپ نے ارادہ اگر کر لیا بچوں نے قرآن حفظ کرنے کا تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیابی دے اور بہت سی برکتیں ہوں, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں آپ سب گھر والے یاد رکھیں گے ان کے حافظے کے لیے. پلیز کوئی عمران بھائی ضرور. جی ایک تو حافظے کے لیے بھی دعا بتاتا ہوں, دوسرا ان کا گھر بکنے کے لیے, گھر بکنے کے علاوہ اور کوئی بھی چیز بیچنی ہو تو اس کے لیے. ویسے تو سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بھی معاملات میں ہیں کہ 100 مرتبہ روزانہ, یعنی اس کی ایک تسبیح پڑھیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل.
یہ پوری پڑھیں تو انشاءاللہ سودا بکے گا. اسی طرح سورہ جمعہ کا جو آخری رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس کو یہاں سے آخری جو رکوع ہے جہاں جمعہ کے لفظ آتا ہے وہاں سے لے کے اینڈ تک یہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں کسی بھی چیز کے بیچنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے سودا بکے گا. باقی رہی حافظے کی بات تو سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی شروع کے 7 آیتیں ہیں تو اس میں آتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، 7ویں آیت یا پوری 7 آیتیں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ والذی اخرج المرعیٰ فجعلہ غثاء نحوہ سنقرئک فلا تنسیٰ. یہ چھٹی آیت بن رہی ہے. چھٹی آیت کو سنقرئک فلا تنسیٰ پوری شروع کی 6-7 آیتیں پڑھ لیں اور 7 مرتبہ پڑھ لیں. بچی کو پانی بدم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ جو پڑھے گی اس کو یاد رہے گا. باقی بھول چوک تو اللہ پاک نے انسانی فطرت میں ہلکی پھلکی رکھی ہے، وہ ایرر انسان کا کہ دکھاتے ہیں اللہ پاک کہ انسان کتنا کمپلیٹ کیوں نہ ہو جائے. امام حرم سے بھی کہیں نہیں کہیں وہ پورے قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے صرف اللہ کا معجزہ دکھانے کے لیے کہ وہ ذات بعیب اللہ کی ہے، باقی انسان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایرر آ سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے بالکل جی. ایک کال اور شامل کریے جی. نشرہ بھی علم اس کے نشرہ لیے بہت ٹھیک ہے. بہترین ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ عالم نشرہ بھی ایک کال اور شامل کریں گے جی. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ فرمائیے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حسن بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کرشمہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ اچھا، ہمارے گھر میں نا بات بات پہ لڑائی ہونے لگ جاتی ہے، مطلب کسی میں صبر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کوئی بات بولے گا نا تو ہمارے گھر ایک دم سے لڑائی ہونے لگ جاتی ہے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ابھی پیپر ہیں تو میرے دماغ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے، مطلب سبق مجھے یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے بھی مجھے کچھ بتا دیں. اچھا، میموری کا بھی ایشو ہے شاید. بہت سے جب کام ہو، بہت بکھرا ہو، ذہن اگر سکیٹرڈ ہو ادھر ادھر تو تب بھی بہت سی چیزیں رہتی نہیں ہیں. اینی ہاؤ اس کا وظیفہ دونوں چیزوں کا جی ہم وظیفہ لیتے ہیں. میمونہ جی ایک تو یہ آپ بتائیے کہ میاں بیوی میں اتفاق کے لیے، آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے کچھ آپ بتائیے. آپ کافی خواتین کی برین واشنگ بھی کرتی ہیں اور تھیراپی بھی کرتی ہیں اس سلسلے میں، تو آپ بتائیے. میں اس میں ایک اس وظیفے کو میں $1000 وظیفہ کہتی ہوں کیونکہ میں نے جس کو بھی بتایا فائدہ ہوا. اچھا. وہ ہے قد شغفہا حباً. اچھا. یہ میاں یا بیوی دونوں ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور ایک اور ہے کہ وہ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. یہ 2 آیات ہیں، کبھی وہ. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے دل میں اپنی محبت ڈال دی اور یہ کہ تم میرے سامنے رہو، آنکھوں کے سامنے رہو. تو اول آخر درود کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، 3 بار بھی پڑھ لیں، اور کچھ نہیں تو صرف دعا کر کے آپ کہیں اللہ تعالیٰ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ جیسا پیار ڈال دے ہمارے دلوں میں، ماشاءاللہ. بری نظر سے بچا. سیدنا علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ جیسی محبت اور خلوص ڈال دے. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، بڑا وظیفہ ہے. سارے وظیفے بہت پیچھے ہیں. اگر آپ سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو رب ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، یہ اس کی شان ہی نہیں. واہ واہ کیا بات ہے. عمران بھائی میموری کے لیے، ان کی میموری جو ہے وہ بھول جاتی ہے، اس کے لیے بھی ہم آپ سے وظیفہ لیں گے. کال اور شامل کر لیں گے جی. دلاور صاحب فرمائیے، لودھرا سے بات کریں جی. کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی فرمائیے. جی ایسا بتائیے، میرا سوال یہ ہے، ہم جو بھی کام مطلب شروع کرتے ہیں نا وہ درمیان رک جاتا ہے اور کوئی نیا کام مطلب نکل آتا ہے اور لگتا یہ ہے بھائی وہ پہلے والے سے بھی زیادہ ضروری ہے. اچھا. اس طرح کا کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا 1 سال سے. عمران بھائی آپ کو سمجھ آئی ان کی بات؟ جی جی بتائیے. کام شروع کچھ اور کرتے ہیں جی اور پھر بیچ میں رکاوٹ آ کے اس سے بھی اہم کوئی دوسرا کام کھڑا ہو جاتا ہے، تو جو بجٹ بنا ہے اس کام کے لیے وہ چارہ کہیں اور جاتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی کام جب شروع کریں تو 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھیں. نماز حاجت پڑھنے کے بعد پھر اس میں 313 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں کہ اللہ اب جو میں یہ کام شروع کر رہا ہوں اس کے لیے پورے اس راستے میرے ہموار فرما دے، سیدھے فرما دے کہ یہ کام میں کر چکوں اور کر گزروں. تو انشاءاللہ آپ کے کام پورے ہو جائیں گے. باقی انہوں نے میموری کے لیے کہا تھا اس سے پہلے سوال میں، تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا علیمو یا علیمو ٹھیک ہے یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. اور اگر چاہے تو اس کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھا لیں، یا علیمو علمنی. باقی اس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تھا سورہ الم نشرح لک صدرک، یہ پوری صورت 7 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کریں، پانی میں دم کر کے پی لیا کریں. اس سے میموری، حافظہ، یادداشت بہت اچھی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہو گیا. احسن ایک چیز اور بھی ہے جو جی میرے والد نے اور اساتذہ نے سکھائی ہے. جی جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں 2 رکعت استخارے کی نیت کے کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. آپ 3 بار یہ کہیں اللہم اغفر لی واختر لی. وختر لی. ٹھیک ہے. لیکن آبا بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ استخارے میں لوگ جب خود پڑھ جاتے ہیں پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ جواب آئے گا. یہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگوں میں اللہ کے حوالے کر دیا 2 نفل اللہ پڑھ کے کے سپرد کر دیا کام انشاءاللہ کہہ کے بسم اللہ کہہ کے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا آپ نے. یہ استخارہ اصل میں اللہ سے مشورہ ہے. اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کر کے کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خود ہی برکت ڈال دیتا ہے. خود ہی آپ کے لیے وہ فیصلہ ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے بھلائی ہو. ٹھیک ہے. میڈم نے جو دعا بتایا نا حدیث میں آتی ہے مختصر شارٹ استخارہ ہے. اس میں استخارے سے مطلب ہے کہ یعنی اللہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ آپ خود ہی ہمارے لیے اس میں کوئی خیر کا راستہ چوز کر لیں. بس اللہ تعالیٰ پھر خیر کے راستے کی طرف اس کو ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عمران بھائی ایک اور جو بار بار ہمارے پاس سوال آتے ہیں, وظائف تو بے شمار ماشاءاللہ بہت سی چیزوں کے, لیکن دل لگ جانا کس چیز میں, یعنی عبادت میں اگر دل لگے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, بار بار کرنا بھی چاہتے ہیں, اور سوال آتے ہیں کہ عبادت کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں, زیادہ رغبت ہو, دل لگے, بیٹھ کے فوکس ہو. پہلے ہی اگر فوکس نہیں ہوتا, اتنے کام ہوتے ہیں, اور آج کل تو یہ جو موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہم سب کے آ گئے, تو اس میں اتنی ڈسٹریکشن ہے کہ آپ سوچتے ہیں ابھی یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور کوئی نیوز آ گئی, کچھ پڑھ لیا, کچھ دیکھ لیا, کچھ سن لیا, کوئی ویڈیو سامنے پڑ گیا, تو وہ آپ کو کام بھی بھول جاتا ہے کہ آپ کیا کرنے اٹھے تھے, اور آپ کا فوکس بھی گیا. اس کے لیے کوئی خاص فوکس کے لیے کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایک وظیفہ کوئی ایسا دیجئے بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی, بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ 3 آیتیں. ٹھیک ہے. ان 3 آیتوں کو کم از کم 7, 11, 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں. دن میں کوئی معمول بنا لیں پکا کہ اس کو نہ بھولیں. یہ 3 آیتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اسی نیت سے کہ ھدی للمتقین, کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, کہ اللہ اس پوری کتاب میں جو ہدایت ہے وہ میرے اندر اتار دے. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ جب تھوڑے دن یہ معمول سے پڑھیں گے آپ, 41 مرتبہ پڑھ لیا, 100 مرتبہ پڑھ لیا, کسی نماز کے بعد پڑھ لیا, یا پانی پہ دم کر کے پی لیا, اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود ہدایت کی طرف پھر راغب کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کا نیک کاموں میں دل لگنے لگ جائے گا. بالکل صحیح. کال شامل کریں گے جناب. کن کی کال ہے جی, بتائیے پلیز, سوال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مردان سے بات کر رہے ہیں صالح. صالحہ بات کر رہی ہوں مردان سے. جی جی فرمائیے, سوال پوچھیے. کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میرا بھائی دبئی میں چلا گیا ہے. کہاں چلا گیا؟ دبئی. ٹھیک ہے. دبئی. ٹھیک ہے جی, آگے پوری بات کریں. دبئی میں گیا ہے اور دل نہیں چاہ رہا. دل نہیں لگ رہا, تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ وظیفہ چاہتی ہوں کہ دل رہا جائے. کہ دل لگ جائے. اچھا بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ. عمران بھائی ان کو کوئی وظیفہ دیجیے. وہ یہی ہے کہ بچے یا جب وہ اپنے گھروں سے دور جاتے تو نیچرلی دل لگنا بڑا مشکل کام ہے. ایک ہفتے نہیں لگے گا, ایک ہفتے بعد تو ایسا لگے گا گھر والے بلائیں گے کہ آ جاؤ, تو پھر کچھ عرصے بعد تو ان کے گھر والوں کو وظیفہ دیجیے کہ ان کی زندگی میں برکت بھی ہو. اور بہرحال جس مقصد کے لیے گئے دل لگے گا انشاءاللہ. اور وہاں جب انسان باہر لگژریس لائف میں جاتا ہے نا, مشکل سے ہفتہ ہوتا ہے کہ ہفتے بھر وہ جب پرابلم آتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. باقی تو پھر وہ جا کے ماحول میں ایسا دھت ہوتا ہے تو ڈوب جاتا ہے کہ اللہ پناہ میں رکھے. اس لیے دل لگنے کے لیے ان کی دعا یہ کریں کہ وہ سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین یہ 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس انسان کو جس خوبصورتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کا اندرونی بیرونی ساری خوبصورتیاں آ جائیں, اور یہ گمراہی سے بچ کے ہدایت پہ لگا رہا, اس کا دل لگ جاؤں گا انشاءاللہ لگے گا دل. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ شمولیت کا. عمران بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. چونکہ ہمیں آگے بریک کی جانب بڑھنا ہے تو ہم چاہیں گے بریک سے پہلے ہم ہمارے جو بھائی ہیں امیر الدین اور توقیر الدین, ان سے ایک مختصر کلام پیش کرنے کی گزارش ہے. بہت شکریہ. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان
سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ رکھ لے رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان